نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ 3 آیتیں مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 46 47 48 یعنی 246 247 248۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو 3 آیتیں پہلے گزری ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم سے، تو وہ اللہ رب العزت نے وہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا تھا، تاریخی واقعہ، وہ بطور تمہید کے تھا۔ اس کے بعد قتال کا ذکر ہوا، اس کی ہدایت فرمائی، پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اب بھی قتال کی مزید ترغیب مقصود ہے اور مال خرچ کرنے کی تائید ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، واللہ یقبض و یبسط، جس کو چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوشحال کشادہ دست کر دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر آگے ایک واقعہ جو ذکر کیا ہے
جہاد کا واقعہ، طالوت اور جالوت کا واقعہ، اس میں اللہ رب العزت نے اس کا مشاہدہ کروایا ہے کہ ایک غریب شخص اللہ اس کو مالدار کر دیتا ہے، ایک مالدار ہے، بادشاہ ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اور جہاد یہ ایسی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہو تو فتنے بڑے، پریشانیاں، مصیبتیں، فسادات عام ہو جائے۔ یہ جہاد ایسی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ سارے فسادات ختم فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ آج کے درس میں جہاد کی ترغیب، مزید ترغیب، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس کی تائید، پھر یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کر کے اسی بات کی تاکید مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف، ایک گروہ کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ یہ تھا اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ وہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ جس کا نام جالوت ہے، وہ ان کے اوپر قابض ہو چکا تھا، بہت سے علاقے اس نے چھین لیے تھے۔ تو یہ کہنے لگے اپنے نبی سے، آپ بھی ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان سے جہاد کریں۔ ہمارے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، ہماری اولادوں کو بھی گرفتار کر لیا اس نے۔ بادشاہ نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ بادشاہ نے کہا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر جہاد فرض کر دے، جب میں بادشاہ مقرر کروں گا اللہ کے حکم سے ہوگا تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر جہاد فرض کر دے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیا گیا، ہمارے اولاد سے ہمیں جدا کر دیا گیا، ہماری اولاد قید کر لی، یعنی اتنا ظلم انہوں نے کیا، تو ہم کس وجہ سے جدا نہیں کریں گے؟ تو ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے کہنے پر، انہوں نے خود ہی سوال کیا تھا، اللہ رب العزت نے جہاد فرض کر دیا اور بادشاہ بھی مقرر فرما دیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ جب جہاد فرض کر دیا گیا تو یہ بھاگ گئے، بہت تھوڑے لوگ جو ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تولو کا مطلب ہے پھر جانا، وہ پھر کے چلے جانا۔ تو خود ہی درخواست کی، جب بادشاہ مقرر کر دیا گیا، اللہ رب العزت نے مقرر کیا اپنے نبی کی زبان سے، حضرت شمویل علیہ السلام کی زبان سے، تو یہ جہاد سے پھر گئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم نؤت سعة من المال۔ تو حضرت نبی نے فرمایا، حضرت شمویل علیہ السلام نے کہ اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، طالوت کو تمہارے پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، انہوں نے کہا طالوت سے تو ہم زیادہ مستحق ہے بادشاہ کے، وہ ہمارے پر کس طرح بادشاہ کرے گا، وہ تو ایک غریب آدمی ہے۔ تو نبی نے سمجھایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا دیکھو ایک یہ انتخاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کیا حکمت تھی، اس کی کیا مصلحتیں تھی، اللہ رب العزت خود جانتے ہیں۔ تو جب اللہ کا انتخاب آ گیا بات یہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو
مالی طور پر تنگ دست ہے، کمزور ہے، جیسے کہ تم نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ کہ مال کی وسعت وہ اس کو نہیں دی گئی، تو سن لیجئے اگرچہ مال کی وسعت اس کے پاس نہیں ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللہ نے ان کو علم کے اندر ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے، اور جسم اللہ رب العزت نے ایک ان کو خوبصورت طاقتور جسم عطا کیا ہے۔ دیکھیے حکومت چلانے کے لیے علم چاہیے، سیاست کا علم، حکمرانی کا علم، تبھی انسان حکومت چلا سکے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ علم کامل طور پر عطا کیا ہوا ہے۔ دوسری بات، ان کے پاس علم ہے، وہ حکومت چلا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ان کا جسم وسیع ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، لمبا قد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وہ نعمت بھی ان کو عطا کر رکھی ہے، اس لیے کہ اگر چھوٹا جسم ہوگا تو لوگوں پہ، دشمنوں کے اوپر روب نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک وسیع جسم عطا کیا ہے، بڑا جسم عطا کیا، اور ساتھ ساتھ علم بھی وافر مقدار میں، کامل علم بھی عطا کیا ہے، تاکہ وہ سیاست اور حکمرانی کے فرائض انجام دے سکے۔ تو یہ چیزیں جب ان کے پاس ہے پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تم نے خود سے دعا کی کہ اللہ کا انتخاب وہ اکیلا ہی کافی ہے، پھر یہ ان کے اندر فضیلت کی، تمہارے اوپر حکمرانی کی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو تمہارے پر برتری عطا کی ہے۔ تو باقی رہا تنگ دست ہے، واللہ واسع علیم، اللہ جاننے والا ہے، وسعت دینے والا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کو مالی وسعت بھی عطا کر دے گا، تو مالی وسعت کا کوئی کمال نہیں ہے، جو کمال تھا وہ ان کے پاس ہے، اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، تو یہ بھی اللہ عطا کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تب اطمینان ہوگا، مزید اطمینان کے لیے آپ کوئی ظاہری نشانی بھی بتا دیں۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ نبی نے فرمایا دیکھو اس کی ظاہر نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت، وہ صندوقچہ جو بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، ان کے خاندان کے تبرکات ہیں، اس میں تورات ہے، وہ تمہارے پاس خود بخود آ جائے گا۔ جب وہ ظالم بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کی بستیوں کو قبضے میں لے لیا، ان کے بچوں کو قید کر لیا تھا، وہ صندوقچہ بھی اٹھا کے لے گیا تھا۔ فرمایا وہ خود بخود آ جائے گا، تم نہیں لے کر آؤ گے، فرشتے لے کر آئیں گے۔ تو یہ کیا چھوٹی نشانی ہے کہ اس قابض بادشاہ سے، طاقتور بادشاہ سے چھین کر یا کسی بھی طریقے سے تم نہیں لے کے آئے، فرشتے لے کے آ جائیں، تو یہ کم درجے کی نشانی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جہاں پر انہوں نے اس صندوقچہ رکھا ہوا تھا، اللہ نے وہاں پر وبا اور بلا پھیلا دی۔ جب وبا اور بلا پھیلی وہ مجبور ہو گئے، لاچار ہو گئے، ان کے تقریباً 5 شہر ویران ہو گئے۔ انہوں نے 2 بیلوں پہ اس کو رکھا، انہوں نے ہاتھ دیا، فرشتوں نے ان کو ہمکا کر حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پہ لا کھڑا کیا۔ تو اس طرح وہ نشانی بھی پوری ہوگی۔ جب وہ نشانی بھی پوری ہوگی تو یہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو، یعنی یہ تابوت جو ہے تمہارے پاس آیا، اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جہاد کے لیے چلے آگے۔ اللہ رب العزت نے اسی واقعے کا جو اگلا حصہ ہے اس کو بیان کیا ہے، سپارے کے ختم تک، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خود ہی کہا تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حکم سے کوئی بادشاہ ہمیں عنایت کیا جائے، عطا کیا جائے، مقرر کیا جائے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ کریں، ان سے اپنا انتقام بھی لیں اور جہاد بھی کریں۔
جب بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو پھر اس کے اوپر اعتراضات کرنے لگے۔ حضرت شبیل علیہ السلام نے اور ان اعتراضات کا ان کو جواب بھی دیا۔ ان اعتراضات سے پہلے یہ کہنے لگے کہ ہمیں بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم جہاد کریں۔ جب جہاد کا حکم آیا، حالانکہ نبی نے ان سے پوچھا بھی کہ ایسا نہ ہو کہ تم اب جہاد کے لیے کہہ رہے ہو، جب جہاد کا حکم آئے تم پھر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو پھریں گے، ہمارے کو تو بڑا ظلم ہوا ہے۔ مگر جب جہاد کا حکم آیا تو وہ پھر گئے، کچھ لوگ رہ گئے جو رہ گئے۔ جب اللہ رب العزت نے طالوت کو حکمران بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، ان کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ یہ غریب آدمی ہے، اس سے زیادہ تو ہم مستحق تھے۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ استحقاق کے لیے، اس کام کے استحقاق کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے باروق جسم چاہیے۔ اللہ نے وہ دونوں چیزیں، سیاست کا علم، حکمرانی کا علم، وجیح جسم اس کو عطا کیا ہے۔ اور باقی رہا تمہارا سوال، جس طرح کے ہر قوم یہ کہتی رہی کہ نبی فقیر آدمی ہے، نبی غریب آدمی ہے، یہی سوال انہوں نے کیا کہ یہ غریب آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ اپنے غصے سے کو غنی کر دے گا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے مزید اطمینان کے لیے کہا کہ ہمیں کوئی ظاہری نشانی بھی دکھلائی جائے، تو وہ تابوت کی شکل میں کہ یہ نہیں لینے گئے تھے، انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی اپنی قدرت سے وہ تابوت مصدوقہ حضرت طالوت علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ تو یہ بہت بڑی نشانی تھی جس سے ان کے اعتراضات ختم ہو گئے اور وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جہاد کے لیے جب بیت المقدس سے نکلے امالکہ کی طرف، پھر راستے میں کیا ہوا، پھر لڑائی کیسے ہوئی، وہ واقعہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہے۔ جہاد کے ذریعے سے قوموں کے اندر اللہ رب العزت امن پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود اس بارے کے آخر میں فرمایا، اگر اللہ رب العزت جہاد کو جائز قرار نہ دیتا، اس کو مشروع نہ کرتا، اس کی فرضیت نازل نہ کرتا، تو ایک بڑا عظیم فتنہ فسادات کی شکل میں پھیل جاتا۔ تو اس لیے جہاد جو ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس میں ظاہر ہے اپنی جان کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مال بھی لوگ خرچ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مال کی فضیلت اس سے پہلے بھی بیان کی، اور اس میں بھی مال کی فضیلت اور اس کی تائید ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ کے راستے میں ہمیں اللہ رب العزت اپنے راستے میں مال و جان کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔